الرحیم السلام علیکم. کلاس ایف اے پارٹ 1 سبجیکٹ عربک لیکچر 18 ہے آپ لوگوں کا صفحہ 46 الدرس السابع 7واں سبق ہے آپ لوگوں کا الجاہز و فقاہتہ، جاہز اور اس کے لطائف. ہوا عمر بن بحرین محبوب الکنانین ولد سنة 159 ہجری فی البصرة بالعراق فی خلافت المہدی ثالث الخلفاء العباسیین. نام عمر بن بحرین بن محبوب الکنانی بن عباس کے تیسرے خلیفہ مہدی کے دور خلافت میں عراق کے شہر بصرہ میں 159 ہجری میں پیدا ہوئے. وتوفی سنة 255 ہجری فی خلافت المہتدی باللہ فعاصر 12 خلیفۃ عباسیا، اور مہتدی باللہ کے دور خلافت میں 255 ہجری میں وفات پا گئے. فعاصر 12 خلیفۃ عباسیا، عباسی خلیفہ کے ساتھ 12 سال زندگی گزاری. ولقبہ، اس کا لقب الجاہز والحدقی لبروز عینہ، اور اس کا لقب اس کی آنکھیں ابھرنے کی وجہ سے جاہز اور حدقی ہیں. الجحوظ ہوا خروج المقلۃ یا والحدقۃ، جحوظ آنکھ کے ڈھیلا نگلنے کو کہتے ہیں. وکنیتہ، اور اس کا کنیت ابو عثمان، اس کا کنیت ابو عثمان ہیں. وکان کثیر القامۃ، اور وہ چھوٹے قد والے تھے. دمیما یعنی قبیح الوجہ، بدصورت چہرے والا تھا. ولکنہ کان خفیف الروح حسن المعشرۃ ظریف النکات، لیکن وہ خوش طبع، بہترین زندگی گزارنے والے، مزاحیہ باتیں کرنے والے تھے. وتتلمذ الجاحظ علی ید الاساتذۃ الدولۃ العباسیۃ، جاحظ نے عباسی سلطنت کے دور حکومت میں اساتذہ کی نگرانی میں شاگردی اختیار کی. منہم الاسمعی الذی کان یحفظ ثلث اللغۃ، ان اساتذہ میں سے اسمعی ہیں جس کو علم لغت کا تہائی حصہ یاد تھا. وابو عبیدۃ وابو یزید الانصاری الذی قیل عنہ من ائمۃ الناس فی اللغۃ والشعر وعلوم العرب، اور ابو عبید و ابو یزید انصاری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ البلاغۃ، شعر اور عربی علوم میں امام کی حیثیت رکھتا تھا. یعنی کس کے بارے میں یہ بتایا جائے؟ ابو یزید الانصاری کے بارے میں. وکذالک الاخفش وصالح بن جناح اللخمی وابراہیم بن سیار لخمی. اسی طرح اخفش اور صالح بن جراح اللخمی اور ابراہیم بن سیار اللخمی. ومن اسباب شہرت الجاحظ اتساع علمہ، جاحظ کی شہرت کے اسباب میں سے ان کے علم کا وسیع ہونا. وتبحرہ فیہ، اور اس میں مہارت حاصل کرنا ہے. لأنہ تأدب بأدب الفرس، کیونکہ انہوں نے شہسواروں کے ادب سے، وحکمت الہند وفلسفۃ الیونان، کیونکہ انہوں نے شاہ سواروں کے ادب سے اور ہند کی حکمت سے اور یونان کے فلسفے سے ادب حاصل کی. فغرز علمہ ووضح بیانہ،
بس اس کا علم زیادہ ہوا اور اس کا بیان واضح ہونے لگا۔ والحديث بالذكر أن الجاحظ ألف عديد من الكتب التي جاوزت 70 بعد المئة بحسب إحصاء ابن ندیم لآثار الجاحظ۔ بس اس کا علم زیادہ ہوا، اس کا بیان واضح ہونے لگا، اور یہ ذکر کرنے کی زیادہ لائق ہیں کہ اس نے بہت سی کتابیں لکھی جو ابن ندیم اور ندیم الآثار اہل کتاب کے مردم شماری کے مطابق 170 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ومن اشہر کتبہم، اور ان کے مشہور کتابوں میں سے کتاب البخلاء و کتاب الحیوان و کتاب البیان و تبیین۔ ان کی مشہور کتابوں میں سے کتاب البخلاء، کتاب الحیوان اور کتاب البیان اور تبیین۔ آگے آ جائیں، ورسالۃ التربیع و تدویر، اور رسالۃ التربیع اور تدویر ہیں، یعنی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں۔ وَهِيَ كَانَتْ غَالِبًا سُخْرِيَّةً مِنَ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ الَّتِي انْتَشَرَتْ فِي عَصْرِهِ بِصُورَةٍ كَبِيرَةٍ فَكَانَ يَرُدُّ تِلْكَ الْعَادَاتِ بِأُسْلُوبِ الْفُكَاهَةِ وَالْمِزَاحِ، اور وہ رسالہ غالب بن مسخروں اور مزاح کے عادات اور رسم و رواج کے زمانے میں بڑی شکل میں پھیل گئے اور مشتمل ہو گئے، تو اس نے وہی عادات اور رسومات کو لطیفوں اور مزاح کے طریقے سے رد کیا۔ وَكَانَ كَثِيرُ التَّنَقُّلِ، اور وہ زیادہ نقل و حرکت والا تھا۔ دائماً فی السفر من العراق الی مصر، عراق سے مصر، و سوریہ یسرح ببصرہ، اور سوریہ تک ہمیشہ سفر کر رہے تھے، مطلب ہمیشہ سفر ہی میں رہتے تھے۔ اور بصیرت من میزاتہ، اور بصیرت اور شاعری کے ساتھ چلتا تھا۔ ومن میزاتہ، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہیں انہ اتخذ المجتمع مادۃ لقلمہ فہو یعیش مع کل فئۃ من فئات الشعب فیأخذ ادبہم، کہ انہوں نے معاشرے کو اپنے خالق کے لیے کشادہ بنا دیا تھا، اور وہ قوم کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقے کے ساتھ رہتا تھا اور ان سے ان کے عادات حاصل کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ ہے آپ لوگوں کا چیپٹر، اس میں مشکل الفاظ ہے کہ مشکل الفاظ کی میننگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں جب چیپٹر ختم ہو جائے مشکل الفاظ کی میننگ بتائی جائیں گی۔